السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم ایشو پر بات کریں گے، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو۔ یہ جو سکینڈل ہے، اس حوالے سے مختلف فرضہ سرائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور عوام کے اندر اتنی زیادہ گمراہی پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو مافیا ہے انہوں نے اپنے جو ٹاؤٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے وہ مختلف طریقے سے عوام کا جو ہے وہ غلط انفارمیشن پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو حقائق پر مبنی انفارمیشن ہے وہ لے کر آیا ہوں، اور یہ بڑے بڑے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں جو سرکاری زمین تھی، یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو زمین تھی، یہ سرکاری زمین تھی، اور اس کا کس طرح استحصال کیا گیا اور کس طرح اشرافیہ جو ہے ان کی جانب سے اس کا حصار کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر کیا غیر قانونی کام ہوئے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے سی ڈی اے نے یہ 2005 میں یہ جو جنرل کنونشن سینٹر کے ساتھ یہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، یہ جو رقبہ ہے 13.5 ایکڑ یعنی کہ 13.5 ایکڑ کا رقبہ جو ہے وہ دیا لیز پر، اور ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے لیے۔ کیا وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل بنا وہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو میسرز بی این پی کمپنی ہے، انہوں نے 4.88 یعنی کہ 4 ارب 88 کروڑ روپے میں یہ بڑی بولی دے کر یہ جو زمین تھی اس کو لیز پر حاصل کیا، اور یہ ڈیولپرز کو آج تک انہوں نے رقم ادا نہیں کی۔ 2005 سے لے کر آج 2026 ہے، 21 سالوں میں صرف جو 15% جو ہے وہ ادا کیا گیا اس ڈیولپر کو، اور جو باقی جب ان سے وہ پے کرنے کی باری آتی تو اس وقت یہ ڈیفالٹ کرتے رہے، اور انہوں نے پیسے جو ہے وہ بالکل نہیں دیے، بلکہ جو ہوٹل کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی اس کو ہوٹل کے علاوہ وہاں پر 261 کے قریب لگژری فلیٹس اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنائے گئے، جو کہ غیر قانونی طور پر جس کی کوئی اپروول جو ہے وہ نہیں لی گئی۔ ہوٹل کے لیے جو جگہ مختص تھی وہاں پر 263 لگژری فلیٹس بنائے گئے ہیں، اور ایک فلیٹ کی قیمت تقریباً 7.5 کروڑ روپے ہے۔ حکومت کو وہ جو لیز پر لی ہوئی ہے اس کو پیسے نہیں دیے جا رہے، لیکن عوام کی جیبوں سے بٹور رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے جنہوں نے یہ فلیٹس خریدے ہیں ان میں عمران خان ہے، علیمہ خانم ہے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں، ان جیسی بہت سی معروف شخصیات ہیں جن کی جانب سے یہ فلیٹس خریدے گئے ہیں، جس کی جو قیمت سٹارٹ ہوتی ہے 7.5 کروڑ روپے سے۔ اور یہ تمام افراد نے اس بہتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دھویا ہے، اور ماضی میں جو مختلف ججز ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو غیر قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، اور اب جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ کیا تو ایک نیا وبیلا جو ہے وہ مچا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 جنوری 2019 کو اس لیز کی ان کی جو لیز تھی اس شرط پر بحال کی تھی، اس ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی، کہ یہ 17.5 ارب روپے جو ہیں وہ جمع کرائیں گے قومی خزانے میں، اور عدالتی حکم کے باوجود جو ڈیولپرز ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ عدالتی فیصلے کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور صرف 2 ارب 91 کروڑ جمع کرائے، اور باقی 14 ارب 58 کروڑ ڈکارے ہوئے ابھی تک۔ اور پھر کہتے ہیں اشرافیہ کہتی ہے کہ ہم پر ہاتھ ڈالا گیا اور ہمیں یہ انہوں نے بلاک کیا گیا ہے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو ڈیولپر کو بھی پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ ہے جس نے یہ لیز پر جگہ لی تھی، اور آج تک اس کی رقم ہی ادا نہیں کی گئی۔ سی ڈی اے نے دسمبر 2022 میں ایک حتمی نوٹس جو ہے وہ بھجوایا تھا، اور 8 مارچ کو 2023 کو مسلسل وعدہ خلافیوں اور عدم ادائیگی کی بنیاد پر یہ جو لیز تھی اس کو منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ جب لیز لینے والا پیسے ادا نہیں کر رہا تو اس کو منسوخ کیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ اشرافیہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے۔ قانون حرکت میں آیا تو اس کے بعد جو انہوں نے وبیلا مچانا شروع کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اپنے ٹوٹس کے ذریعے، اور عوام کے اندر جو گمراہی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے انہوں نے بھی اس عمارت کو خالی کرانے کا حکم دیا، کیونکہ یہاں پر 5 اسٹار ہوٹل بننا تھا، اور ساتھ ہی جو ایمبیسی ایریاز ہیں اور ایمبیسیز کی جو ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی کا بھی معاملہ تھا، اور وہاں پر انہوں نے اپنا قانون بنا کر انہوں نے خود سے ہی فلیٹس بنا لیے، لگژری فلیٹس۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ جو زرد صحافت کے صحافی ہیں ہمارے، ان کی جانب سے ان مافیا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس فیور میں یہ ویڈیوز کی جا رہی ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن یہ کوئی کیوں بات نہیں کرتا کہ یہ پیسے جو ہیں ادا نہیں کرنے حکومت کو؟ کیا حکومت اسی طرح آپ لوگوں کو لیز پر اشرافیہ کو چیزیں دینے کے بعد پیسے نہ لے، اور اگر پیسے مانگنے پہ آئے تو آپ اپنا جو ایک ٹولہ ہے
جس کو چند ٹکوں کے عوض جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ایک ویڈیو کرو جی ہماری فیور میں اور اس کو سپریڈ کرو. اور اس حوالے سے اگر یہ غیر قانونی کام کیا گیا ہے تو اس پر یہ صحافی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ صحافیوں کی جانب سے یہ جو زرد صحافت کرنے والے لوگ ہیں یہ سارا قصوروار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، ادارے کو ٹھہرا رہے ہیں. ادارے نے تو نوٹس لیا، ادارے نے تمام قانونی کارروائی مکمل کی. 30 اپریل کو جب یہ فیصلہ محفوظ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو پھر 30 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو بی این پی اور بینک آف پنجاب میں تمام فریقین کی جو درخواستیں تھیں ان کو اس نے خارج کر دیا، یعنی کہ جو سی ڈی اے کا فیصلہ تھا یا جو حکومت کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا. اور اگر عدالتیں ان اشرافیہ کا ساتھ دے دیں تو اس کے بعد کل کو کوئی دوسرا زمین لیز پر لے اور پھر وہ غیر قانونی طریقے سے پیسے بھی ادا نہ کرے اور غیر قانونی طریقے سے مختلف جو چیزیں ہیں جو پلان سے ہٹ کر وہ بناتا رہے تو حکومت نہ پوچھے، اگر حکومت پوچھے تو ذمہ دار یا ادارہ پوچھے تو ذمہ دار. اور حکومت کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آپ لوگ ضرور کریں لیکن سرکاری زمین کا استحصال اور عوامی واجبات جو ہیں ان میں خرد برد کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ ایک ڈنڈورا بھی پیٹا گیا کہ وزیر اعظم اور محسن نقوی کے درمیان وہ کل ایک ملاقات ہوئی ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ دونوں حکومت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے قانون پر عمل درآمد کے لیے. اور وزیر اعظم نے اس پیچیدہ اور حساس معاملے کو انتہائی تدبر اور ہمت کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے تحت حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو تمام صحافیوں کی جانب سے اور جو اسلام آباد کے باسی ہیں ان کی جانب سے سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا مافیا کیوں نہ ہو جب وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا اور جو انہوں نے واجبات طے کیے تھے وہ ادا نہیں کرے گا تو حکومت ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ کسے گی. اور یہ شکنجہ جب کسا گیا ہے تو ان مافیا نے پھر دوڑے لگائی ہیں اور چند ٹکوں پر بکنے والے جو زرد صحافت کرنے والے صحافی ہیں ان کو کھلے میدان میں چھوڑا گیا ہے کہ وہ اس پر آ کر حکومت پر تنقید کریں. اور کسی صحافی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے یہ زمین لیز پر لی تھی اور جو یہ ڈیولپ کر رہا تھا کیا اس نے ادائیگی کی ہے اور کیا 5 اسٹار ہوٹل کے لیے یہ جو زمین آپ نے لیز پر لی تھی اس کے اوپر جو فلیٹس بنائے گئے ہیں 263 وہ کس قانون کے تحت بنائے گئے ہیں، کوئی اپروول لی ہے اس حوالے سے؟ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا. یہ اہم تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.